وہ عورتیں جنہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جب انہوں نے دیکھا تو اب حالت ایسی ہوئی کہ ان کو یہ سمجھ بھی نہ آئی کہ ہم سیب کاٹ رہی ہیں یا انگلیاں کاٹ رہی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کیونکہ حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، رب نے ایسی شانیں عطا فرمائی۔ صحابہ کو شانیں ملی کیوں ہے؟ حضور کا دیدار کرنے کی وجہ سے نا۔ صحابی بنتے حضور کے دیدار کی وجہ سے ہے، صحابی عمل کی وجہ سے صحابی تو بنتا ہی نہیں ہے۔ آج اسی لیے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے نا، کائنات کا بڑے سے بڑا ولی ہو، کسی صحابی کے وہ رتبے تک نہیں پہنچ پاتا۔ کیوں؟ صحابی نے حضور کا دیدار کیا ہوا ہے۔ اللہ کا ولی ٹھیک ہے نیک بندہ ہے، لیکن صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچا۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور آخری ایام اس کے چل رہے ہیں۔ اسی مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو بڑی برکتوں والی، بڑی عظمتوں والی ہے، جس کے اندر حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اپنے شہر سے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس شریف تشریف لے کر جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، مقام مستوی، اور اس کے بعد مقام دنا جسے لامکان کہا جاتا ہے، وہاں پر تشریف لے کر جاتے ہیں، رب کا دیدار کرتے ہیں اور پھر واپس تشریف لے آتے ہیں۔ حضور نے یہ سارا جتنے وقت میں کیا نا، وہ وقت کتنا تھا؟ وقت اتنا تھا کہ حضور جب بستر سے اٹھے، بندہ بستر سے اٹھتا ہے تو بستر گرم ہوتا ہے، تو حضور جب بستر سے اٹھے تو اب بستر گرم تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا سفر کر کے واپس تشریف لے کر آ گئے تو بستر ابھی بھی گرم تھا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے۔ اچھا، یہ جو ایک معجزہ ہے، اس کے ضمن میں کئی ایک معجزے یہ چھپے ہوئے ہیں۔ باقاعدہ معراج مصطفیٰ کے اوپر کئی ایک کتابیں لکھی گئی، اور ہوتا ہے نا کہ 10-15 صفحات میں یہ واقعہ مکمل کر دیا جائے، ایسا نہیں، سینکڑوں صفحات کے اوپر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور معراج شریف اس معجزے کو اور اس کے ضمن میں دیگر جتنے معجزے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے جانا، اچھا یہ کائنات کا سب سے لمبا سفر ہے۔ بندہ ہم سفر پہ جاتے ہیں نا، میں کہاں جا رہا ہوں جی، میں لاہور جانے لگا ہوں، میں کراچی جانے لگا ہوں، میں ایبٹ آباد جانے لگا ہوں، میں سندھ جانے لگا ہوں۔ ہم یہاں سے سفر کرتے ہیں، ہمارے سفر محدود ہوتے ہیں، ہمارے سفر کو کلومیٹروں کے اندر گنا جا سکتا ہے، منٹوں کے اندر گنا جا سکتا ہے، گھنٹوں کے اعتبار سے شمار کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر یہ کائنات کا طویل ترین سفر تھا، سب سے لمبا سفر حضور نے کیا۔ اچھا دوسری طرف آ جائیں، ہم اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کا جو سفر ہوتا ہے نا، اس میں جتنی دور جانا ہے ٹائم اتنا زیادہ لگتا ہے۔ میں نے اگر یہاں سے کھاریاں جانا ہے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، میں نے گجرات جانا ہے گھنٹہ لگ جائے گا، میں نے گجرانوالہ جانا ہے 2 گھنٹے لگ جائیں گے، میں نے لاہور جانا ہے 3 گھنٹے لگ جائیں گے، میں نے اس سے آگے جانا ہے تو جتنا سفر بڑھتا جائے گا ٹائم کی ڈیوریشن بڑھتی جائے گی۔ حضور نے دنیا کا کائنات کا لمبا ترین سفر کیا، لیکن مختصر ترین وقفے کے اندر کیا، مختصر ترین وقت کے اندر کیا۔ وقت اتنا لگا کہ چارپائی سے اٹھے، جب سارا سفر کر کے آ گئے تو بستر ابھی بھی گرم ہے اور دروازے کی کنڈی ابھی بھی ہل رہی ہے۔ تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں نا، یہ ایسا کیوں ہے، بستر گرم کیوں تھا؟ یہ تو کروڑوں سالوں کا سفر ہے جو حضور نے تھوڑی سی دیر میں کیا۔ بستر گرم کیسے رہ سکتا ہے؟ تھوڑی دیر میں کیسے یہ آ سکتے ہیں؟ ٹائم وہاں پر کیسے رک سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں حضور یہ جانے کائنات ہیں، اور جب جسم سے جان نکل جائے تو جسم حرکت کر سکتا ہے؟ جسم حرکت نہیں کرتا۔ جب تک حضور دنیا میں تھے تو یہ کائنات چل رہی تھی، جب حضور آسمانوں پر تشریف لے کر گئے
کہ ساری کائنات اپنی جگہ پر رک گئی، ہر چیز اپنی جگہ پر رک گئی. جب واپس تشریف لاتے ہیں تو ہر چیز وہیں سے دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا معجزہ معراج. اچھا، اس میں ویسے تو بڑی ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں، بہت سارے ٹاپک چھڑ سکتے ہیں. آج جس کو موضوع میں نے بنایا ہے وہ ہے حضور کا رب کا دیدار کرنا. حضور نے جو رب کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے، رب نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی بیان فرمایا. اسی کے متعلق چند باتیں انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں رکھوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تو یہ واقعہ معراج ہوا نا، تو واقعہ معراج کے بعد حضور جب تشریف لے آئے دنیا میں، تو حضور نے آ کر کفار کو بھی مسلمانوں کو بھی سب کو بتایا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر گیا تھا، میں بیت المقدس بھی گیا، میں پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک گیا، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے آگے، یہاں تک کہ میں رب کی بارگاہ میں پہنچا. میں نے رب کا دیدار کیا اور وہاں پر ایک عرصہ میں رہا اور پھر میں واپس آیا. مسلمان جو تھے وہ تو مانے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی آیا نا کافر، اس نے کہا تمہیں پتہ ہے تم جسے نبی کہتے ہو وہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر ابھی تک سنا نہیں تھا کہ حضور کی زبان سے یہ الفاظ ابھی سنے نہیں تھے کہ میں معراج میں گیا تھا. ایک کافر آ کے کہتے ہیں نا پتہ ہے تمہارا نبی کیا کہتا ہے؟ کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس بھی گیا، آگے بھی گیا، یہ کیا وہ کیا. تو اب بھی کیا تم انہیں اللہ کا نبی مانتے ہو؟ کہا کیا یہ حضور نے کہا ہے؟ کہا ہاں تمہارے نبی کہتے ہیں. کہا اگر حضور نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. یہ صدیق اکبر نے گواہی دی. مسلمان مانے ہیں، کفار جو ٹھہرے تو جو کفار ہیں انہوں نے ماننا ٹائم سے تو ہوتا نہیں. اب ہم دیکھیں نا، آسمان، عرش، کرسی، لامکان، یہ چیزیں وہ ہیں جو کفار نے بھی نہیں دیکھی ہوئی. ان کے متعلق تو وہ سوال بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے جو چیز دیکھی ہوئی ہے سوال انہوں نے اس کے متعلق کیا، کیونکہ حضور نے بیان فرمایا نا کہ میں بیت المقدس شریف بھی گیا تھا. انہوں نے سوال اس کے اوپر کیا. کہتے ہیں اچھا جی اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو پھر بتائیے وہاں دروازے کتنے ہیں، پھر بتائیے اس کا رقبہ کتنا ہے، پھر بتائیے اس کا گنبد یہ کتنا اونچا ہے. یہ مختلف قسم کے سوال حضور سے کرنا شروع ہو گئے. اچھا آگے بات کو بڑھانے سے پہلے ہم سارے یہ بخوبی جانتے ہیں، کوئی بھی بندہ کہیں پر جاتا ہے اس کی حیثیت الگ ہوتی ہے. میں کہیں مہمان بن کے جاؤں، مجھے کہیں دعوت دی گئی ہو، میں کیا یہ چیزیں گنوں گا گھر کے دروازے کتنے ہیں، گھر کا رقبہ کتنا ہے، گھر کتنا اونچا ہے، گھر کا لینٹر کتنے جو ہے نا فٹوں کے اوپر ڈالا گیا. میں یہ دیکھوں گا کہ مجھے جس کام کے لیے بلایا گیا ہے میں وہ کام دیکھوں گا. ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اپنی فیلڈ کے اعتبار سے دیکھتا ہے. یہ کام دیکھنا، اونچائی، لمبائی، چوڑائی، یہ سارا گہرائی، ان معاملات کو دیکھنا انجینئر کا کام ہوتا ہے. لیکن یہ بے تکے سوال کفار نے کس سے کیے؟ حضور کی ذات سے. لیکن حضور بھی تو حضور ہے نا، حضور نے جواب دینے شروع کر دیے. حضور ان کو بتاتے گئے، وہ سوال کر رہے ہیں، حضور بتا رہے ہیں. یہاں تک کہ بعض چیزوں میں حضور کو شبہ پڑا. ہوتا ہے نا بس اوقات مشتبہ ہو جاتا ہے، چیز شبہ میں آ جاتی ہے. یہ چیز 2 تھی یا 3 تھی، 5 تھی یا 6 تھی، شبہ پڑا. حدیث مبارکہ کے اندر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، شبہ پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کو حضور کے سامنے رکھ دیا. حضور دیکھتے گئے، جواب دیتے چلے گئے. یہ حضور کی شان. حضور کے سامنے بیت المقدس کو رکھ دیا گیا. حضور نے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، جواب دینے شروع کر دیے. اچھا رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ. فؤاد کہتے ہیں دل کو. ما کذب الفؤاد، دل نے جھوٹ نہیں بولا. کس بات پر؟ ما رآ، جس کو دیکھا آنکھوں نے. بس اوقات ہوتا ہے نا ہم دنیا کے اندر کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو امید نہیں ہوتی، تو چیز کو دیکھے نا بندہ تو دل مطمئن یہ واقعی یہ چیز ہے. ہم کسی کو بڑا بزرگ مانتے ہوں، ایک دم سے وہ بھی بیٹھے بیٹھے یہاں پر آ جائیں تو بندہ غور سے دیکھے واقعی یہ چیز ہے. دل اطمینان میں آتا نہیں ہے، بس واقعی وہ ہے، یہ ان کا ہم شکل ہے کوئی.
تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے نہیں جھٹلایا کس چیز کو؟ اس چیز کو کہ جو آنکھ نے دیکھا ہے، دل نے وہ جھوٹ نہیں بولا، دل سچ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب مجھ کو دیکھ کر آئے ہیں۔ آگے رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم حضور سے جھگڑتے ہو اس بات پر جو انہوں نے دیکھا ہے؟ کفار نے حضور سے جھگڑنا شروع کیا نا، نہیں جی نہیں آپ نے نہیں دیکھا، دیکھا تو یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں۔ رب فرماتا ہے افتمارونہ، کیا تم حضور سے جھگڑتے ہو، میرے محبوب سے جھگڑتے ہو علی ما یرا، اس بات پر جو وہ دیکھ کر آئے ہیں۔ اچھا تم اس بات پر جھگڑ رہے ہو کہ انہوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، رب کا دیدار کیا کہ نہیں کیا؟ آجو سنو، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، تم ایک باری پر جھگڑ رہے ہو، میرے سونے نے مجھ کو دو مرتبہ دیکھا ہوا ہے۔ یہ رب قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے، سورہ نجم ہے۔ اہل مکہ کے سوال ہوئے، حضور نے جواب دیے۔ اچھا یہ تو قرآن تھا، احادیث کے اندر آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اعطى موسیٰ الکلام وعطانی الرؤیۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کلام کی شرف بخشا ہے کہ رب نے ان کے ساتھ کلام کیا ہے، اور مجھے جو رب نے شرف بخشا ہے وہ رؤیت کا شرف بخشا ہے، مجھے رب نے اپنا دیدار نصیب فرمایا ہے۔ اچھا ایک چیز ہے، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق سنا ہوا ہے، حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں ربی آرینی، اے مولا میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا آپ دکھا دے۔ رب تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اے موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ پھر بھی کہتے رہے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو طے کیا پایا؟ اچھا موسیٰ ایسا کرتے ہیں میں اپنی تجلی وہ ایک پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں، اگر تو اس تجلی کو برداشت کر سکا تو میں تجھ کو اپنا دیدار دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے جب اس تجلی کو پہاڑ پر جاتے ہوئے دیکھا، ڈائریکٹ حضرت موسیٰ پر نہیں آئی، پہاڑ پر جاتے ہوئے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام غش کھا گئے اور نیچے زمین کے اوپر تشریف لے گئے۔ وہ ایک تجلی تھی، جب دیکھا تو حال کیا ہوا؟ آپ ایک تو غش کھا کے زمین کے اوپر تشریف لے آئے، پھر اس کے بعد 40 سال جو آپ دنیا کے اندر رہے، آپ نے کبھی بھی اپنے چہرے کو یوں کھولا نہیں لوگوں کے سامنے چھوڑا، چہرے کے اوپر چادر ڈال کے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے جب آپ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دنیا کے اندر آخری وقت آیا، آپ کی زوجہ محترمہ بڑی حسرت کے ساتھ اور دل بھرے ہوئے کے ساتھ آپ سے سوال کرتی ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ 40 سال ہو گئے آپ نے چہرے کو چھپایا ہوا ہے، اب آپ کا ظاہری طور پر دنیا میں آخری وقت ہے، اب تو مجھے اپنا چہرہ دیکھنے کی سعادت دے دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے سے اس پردے کو جب ہٹایا، چہرے کی تجلیات اتنی بڑھ چکی تھی، وجہ کیا تھی؟ رب کے تجلی کا دیدار کیا تھا جو پہاڑ پر اتری تھی، اس وجہ سے تجلیات حضرت موسیٰ کے چہرے پر اتنی بڑی، آپ کی زوجہ نے جیسے چہرے کو دیکھا وہیں پر زمین پر سجدہ ریز ہو گئی۔ یہ حضور کا، یہ حضرت موسیٰ کا عالم ہے، حضور کا عالم تو پھر اس سے بڑا ہونا چاہیے نا، سوال تو بنتا ہے نا، حضور نے بھی تو رب کو دیکھا ہے، حضرت موسیٰ نے تجلی کو دیکھا۔ حالت یہ ہو گئی کہ کوئی بندہ بھی آپ کو ڈائریکٹ نظروں کے ساتھ دیکھ نہیں پا رہا تھا، حضور بھی تو دیکھ کر آئے، صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں ہوا؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے، علماء بیان فرماتے ہیں اس کا معاملہ وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ حضرت یوسف کے متعلق ہم نے ایک واقعہ بڑا سنا ہوا ہے کہ جب وہ مصر کی عورتیں سامنے آئیں اور حضرت یوسف ان کے سامنے آئے، ان کے ہاتھ میں سیب تھا یا لیمو تھا، تو انہوں نے حضرت یوسف کو جیسے دیکھا چھریاں چلائیں تو انگلیاں بھی کاٹ دی، پتہ تک نہ چلا۔ ان عورتوں نے دیکھا، یہ اتنا واقعہ ہم سب نے سنا ہے، میں اس چیز سے جو سمجھانا چاہتا ہوں، ان عورتوں نے دیکھا ہاتھوں کو کاٹ لیا، انگلیوں کو کاٹ لیا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی تو لوگ تھے جیل کے اندر، اس کے علاوہ آپ کے بھائی بھی تھے، اس کے علاوہ دیگر کتنے عزیز و اقارب تھے، اس کے علاوہ جو بادشاہ تھا، ملکہ تھی، جتنے لوگ تھے وہ بھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے، ان میں سے کسی نے اپنے ہاتھ کی انگلی کو کیوں نہیں کاٹا؟
وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت یوسف کے قرب میں ہی رہتے تھے، وہ دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے، ان کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی، لہذا وہ تجلیات ان کے اوپر اثر نہ کی۔ وہ عورتیں جنہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جب انہوں نے دیکھا تو اب حالت ایسی ہوئی کہ ان کو یہ سمجھ بھی نہ آئی کہ ہم سیب کاٹ رہی ہیں یا انگلیاں کاٹ رہی ہیں۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کیونکہ حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، رب نے ایسی شانیں عطا فرمائی۔ صحابہ کو شانیں ملی کیوں ہے؟ حضور کا دیدار کرنے کی وجہ سے نا۔ صحابی بنتے حضور کے دیدار کی وجہ سے ہے، صحابی عمل کی وجہ سے صحابی تو بنتا ہی نہیں ہے۔ آج اسی لیے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے نا، کائنات کا بڑے سے بڑا ولی ہو، کسی صحابی کے وہ رتبے تک نہیں پہنچ پاتا۔ کیوں؟ صحابی نے حضور کا دیدار کیا ہوا ہے۔ اللہ کا ولی ٹھیک ہے نیک بندہ ہے، لیکن صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس نے اللہ کے نبی کا دیدار نہیں کیا ہوا۔ تو اب صحابہ کرام نے کیونکہ حضور کا دیدار پہلے بھی کیا ہوا تھا، تو جب حضور واپس آتے ہیں تو اب بھی دیدار کیا، تو اگرچہ حضور کا مزید جو نور تھا تجلیاتی وہ بڑھ تو گئی، لیکن صحابہ کو اس سے غشی داری نہ ہوئی۔ مثنوی شریف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب جنازہ پڑھا کر حضور واپس تشریف لائے نا، تو ہوتا ہے نا دروازہ کھولیں تو کھٹکھٹاہٹ کچھ نہ کچھ ہوتی ہے۔ جب دروازہ کھولا نا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، تو گھر میں عورتیں عمومی طور پر ہوتا ہے کہ وہ سر کے اوپر چادر نہیں بھیڑی تو ٹینشن نہیں، تو جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹنے کا پتہ چلا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دم سے دیکھا، جو بھی کپڑا ہاتھ میں آیا سر پہ رکھا، جلدی سے حضور کے استقبال کے لیے سامنے ہو گئے۔ حضور جب تشریف لائے نا، اما عائشہ دیکھتی کیا ہے؟ دیکھتی ہیں کہ بڑی شدید بارش لگی ہوئی ہے، لیکن حضور بالکل سوکھے ہوئے ہیں۔ بڑی حیران ہوئی کہ اتنی تیز بارش، حضور کے کپڑے بھیگے ہی نہیں ہیں۔ سوال کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز بارش ہے لیکن اب بھیگے کیوں نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ سر کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے؟ عرض کرتی ہیں کہ یہ آپ کا کپڑا ہے، آپ کی چادر ہے، میں آنے لگی تھی، جیسا ہی آپ کا پتہ چلا تو وہ مجھے اپنی چادر نظر نہیں آئی، تو جو آپ کا کپڑا نظر آیا تو میں نے سر پہ رکھ لیا۔ اب حضور نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں اس طرح چادر کو ہٹاؤ تو صحیح، ہٹاتی ہے بارش ہے ہی کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اے عائشہ، یہ جو بارش تمہیں نظر آ رہی تھی رب تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش تھی، تم نے میرا کپڑا سر پہ رکھا، تم کو یہ بارش نظر آ گئی، وگرنہ یہ بارش تو وہ جو ہر وقت مجھے میرے اوپر ہوا کرتی ہے، یہ بارش تو وہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ آج تم نے کپڑا رکھ لیا سر پر، تم کو نظر آ گئی، اگر تم یہ نہ رکھتی تو تمہیں نظر نہ آتی۔ حضور کے کپڑے کے اندر یہ برکتیں آ گئیں کہ وہ جب سر کے اوپر آیا تو وہ چیز جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ بھی نظر آنا شروع ہو گیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا حضور نے دیدار کیا وہاں پر، اچھا ایک مرتبہ نہیں کیا، کہا نا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، حضور نے دوسری مرتبہ بھی دیکھا، اور حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کئی مرتبہ کیا۔ واقعہ معراج ہی آپ نے سنا ہی ہوا ہے، حضور رب کا دیدار کر کے اور تحفہ لے کر واپس تشریف لا رہے تھے۔ واپسی میں حضرت موسیٰ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ رب کی بارگاہ میں کچھ میں سے آپ کی امت کے اوپر کچھ فرض ہوا ہے؟ کہا ہاں جی، میری امت کے اوپر 50 نمازیں رب نے فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ رب سے عرض کریں، مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا، کہ اس کو کم کر دے، میں اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، وہ اس چیز کا بھار نہیں اٹھا سکیں گے، وہ اتنی نہیں پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے اوپر کتنی نمازیں فرض تھیں؟ صرف 2 نمازیں۔ کہا میری قوم کے اوپر 2 فرض تھیں، وہ بھی نہیں پڑھ رہے تھے، آپ کی امت 50 کیسے پڑھ سکے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، 5 کم ہوتی ہیں، پھر واپس جاتے ہیں، 5 اور کم ہوتی ہیں، یوں 9 چکر لگاتے ہیں، 45 کم ہو جاتی ہیں، 5 رہ جاتی ہیں۔ حکم ہوتا ہے، مفہوم عرض کرنے لگا ہوں کہ میں نے 50 نمازیں فرض کی تھیں، 5 رہ گئیں، لیکن ان کا ثواب 50 ہی ہوگا، ہر نماز یہ 10 گنا اجر کے ساتھ بندہ پڑھے گا۔ اب 50 نمازوں کا ثواب لے کر جب آئے تو یہ دنیا میں تو حضور تشریف لے آئے، لیکن رب کی زیارت ہوئی تو کتنی مرتبہ ہوئی؟ 9 مرتبہ یہ
اور ایک مرتبہ جو پہلی مرتبہ گئے تھے، 10 مرتبہ تو یہیں پر سیدھا سیدھا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ حضور نے خواب کے اندر کئی مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور حضور یہ واقعہ معراج سے جو دیگر ایک چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی علماء نے بیان فرمائی ہے، حضور کا دین یہ دین فطرت ہے۔ حضور فطرت کو لے کر آئے ہیں۔ فطرت کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا انسان کے اندر بنیادی طور پر چیزیں رکھ دی جاتی ہیں، وہ چیزیں فطرت کہلاتی ہیں، اور حضور دین فطرت لے کر آئے۔ جب حضور نے بیت المقدس شریف پہنچے نا، اور بیت المقدس میں جب وہ سارے انبیاء یہ موجود تھے، جبریل امین علیہ السلام نے وہاں پر اذان کہی، اور اذان کہنے کے بعد سارے انبیاء نے صفیں بنا لی کہ اب جی امامت کے لیے دیکھتے ہیں کون آگے آتے ہیں۔ جبریل امین نے حضور کا ہاتھ پکڑا، فقدمہ، حضور کو آگے کر دیا۔ حضور مصلی امامت کے اوپر آئے، نمازیں پڑھائیں، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد حضور کو پیاس محسوس ہوئی۔ ویسے یہ واقعہ لمبا ہے، کئی ایک انبیاء نے خطبے یہاں پر ارشاد فرمائے، باقاعدہ وہ بخاری شریف اور دیگر کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ حضور کو پیاس محسوس ہوئی۔ جب پیاس محسوس ہوئی تو 2 چیزیں حضور کے سامنے رکھی گئی۔ وہ 2 چیزیں کون سی تھی؟ ایک تھا دودھ کا پیالہ، دوسری تھی شراب۔ اب دونوں کی حضور کو چوائس دی گئی، جو چیز لینی ہے اسے اپنی پیاس بجھا لے۔ اچھا یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں، حضور کے سامنے جو شراب بھی رکھی گئی تھی نا، وہ شراب طہور تھی، پاک شراب تھی۔ رب پاک ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں کہ میرے محبوب کے سامنے کوئی ناپاک چیز آئے۔ شراب بھی شراب طہور تھی۔ 2 چیزیں رکھی، چوائس ہے کہ جو چیز اختیار کرنی ہے اس سے پیاس بجھا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو چنا۔ اب جبریل امین علیہ السلام نے جو وہاں پر دعا کی اور الفاظ بولے وہ کیا تھے؟ آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہداک الفطرۃ، اس رب کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے آپ کو فطرت کی ہدایت دی، فطرت کی طرف لے کر چلا۔ اچھا اگر شراب چن لیتے تو کیا ہوتا؟ کہتے ہیں لو اخذت الخمر غوت امتک، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شراب کو چن لیتے، آج آپ یہاں پر شراب چنتے، ادھر آپ کی ساری قوم گمراہ ہو جاتی۔ یہ حضور کا ہمارے اوپر احسان، دین فطرت کو چنا، لیکن آج ہم جا کس طرف رہے ہیں، اس چیز کی طرف غور کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، راوی حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ ام عائشہ فرماتی ہیں حضور نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں ہیں جو فطرت میں سے ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا مونچھوں کو کاٹنا، پست کرنا، یہ فطرت میں سے ہے۔ داڑھی کو بڑھانا، یہ فطرت میں سے ہے۔ بغل کے بالوں کو صاف کرنا فطرت میں سے ہے۔ ناک کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا یہ فطرت میں سے ہے۔ ناخنوں کو کاٹنا یہ فطرت میں سے ہے۔ یہ کئی ایک چیزیں حضور نے فطرت میں بیان فرمائی۔ آج ہم غور کریں، حضور ہمارے لیے چنے تو دین فطرت، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے جو لائے اور چیزیں بیان کریں فطرت کی، وہ بھی وہ جو عادتاً ہے۔ اور فطرت سے مراد کیا ہے؟ فطرت مراد یہ ہے کہ جتنے انبیاء تھے انہوں نے بھی یہ چیزیں استعمال کی ہیں، وہ بھی اسی چیز پر تھے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائیں، اور سارے کے سارے وہ داڑھی بھی رکھیں، مونچھوں کو بھی پست کریں، فطرت میں مسواک بھی ہے، مسواک بھی کریں، یہ چیزیں اپنائیں۔ اور آج میں ان چیزوں سے دور ہوں۔ آج مجھے یہی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے مونچھوں کو پست کرنا ہے۔ مونچھیں ہماری وہ منہ کے اندر جا رہی ہوتی ہیں، جو کہ درست ہی نہیں ہے، شریعت اعتبار سے جائز ہی نہیں ہے۔ اور ہماری داڑھی ہم اس کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو بالکل جو ہے نا وہ اوپر کی طرف لے جاتے ہیں۔ حالانکہ داڑھی کو معافی دینے کا حکم ہے، داڑھی کو لمبا کرنے کا حکم ہے، داڑھی بڑھانے کا حکم ہے۔ آج ہمیں یہ پتہ ہے زیر ناف بال اتارنے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کتنوں سے سوال کیا جائے تو کب اتارنے ہیں، کتنے دن، اپنی آ رہا آئے گی۔ ہم نے بھی اسکول کا، کالج کا، یہ دیگر ماحول دیکھے ہوئے ہیں، نہیں پتا ہوتا کیا جی چاول کے دانے کے برابر ہو جائے تو کاٹیں گے، انچی ہو جائے تے کٹیں گے، یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ شریعت نے 40 دن اس کی میعاد مقرر کی ہے، 40 دن کے اندر اندر اتارنے ہیں، 41واں دن نہیں ہونے دینا، ورنہ مکروہ کام ہوگا۔ ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ حضور اتنا پیارا دن ہمارے لیے لے کر آئے، اور ہم اس فطرت کو چھوڑیں اور دیگر چیزوں کی طرف چلے جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔